السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو دوستو، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 سورہ اور ان کی 2 آیات کا صرف ترجمہ پیش کروں گا۔ ایک سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 24، اور دوسری سورہ مریم، اس کی آیت نمبر 88 to 92۔ یہ 25 دسمبر کے حوالے سے ہماری ایک ویڈیو ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے لوگ آتے ہیں، والدین، بچے، بیوی بچے، بہن بھائی یا رشتہ دار، دوست احباب، لیکن ان کے بعد آتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے، اگر ہم گھر میں ہیں یا گھر میں نہیں یا باہر گئے ہوئے ہیں کہیں، ہم آتے ہیں واپس گھر میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری والدہ کو کسی نے بلا وجہ گالیاں دی ہیں، بلا وجہ گالیاں ہماری والدہ کو کسی نے دی ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے اسے؟ اس آدمی سے لڑیں گے؟ یہاں تک کہ کوئی چاہے گا کہ میں اسے جان سے ہی مار دوں۔ وہ ہماری والدہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کو بلا وجہ گالی دی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہوگا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، 8 رشتے گنوائے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل کہہ دیجئے، آباؤکم تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تمہارا کاروبار جس کا مندہ پڑنے کا تمہیں ڈر ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَاهَا کہ تمہارے گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ تمہیں پیاری ہو گئی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، فتربصوا پھر ٹھہرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی تباہی بھیجے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین بے شک اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 رشتے گنوائے ہیں، جس میں سارے رشتے گنوا دیے ہمیں کہ ہمیں صرف سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول سے، یا اس کے رستے میں جہاد کرنے سے، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ ان سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہماری کوئی والدہ کو گالی دیتا ہے تو ہم اسے مارنے تک جاتے ہیں، اس کا قتل کرنا بھی چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو آگے آ رہی ہے چند دنوں بعد 25 دسمبر، اس میں ہم نے دیکھا ہوگا جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو پیدا کیا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا یہ سب سے بری گالی ہے جو وہ اللہ کو دے رہے ہیں۔ اگر آسمان کے پاس طاقت ہوتی تو وہ پھٹ پڑتا، زمین کے پاس جذبات ہوتے تو وہ پھٹ پڑتی، پہاڑ ٹوٹ پڑتے، لیکن ہم مسلمانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں ریگتی، ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہیپی کرسمس، میری کرسمس، اس میں کہتے ہیں، یہ جو لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا پیدا کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی گالی ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بری گالی دے رہے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پہ جوں بھی نہیں ریگتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان سے لڑیں،
عیسائی بھائیوں سے لڑیں، ان کو ماریں، ان کا قتل کریں، نہ، کم سے کم اپنا منہ تو کھولیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ۔ کا یہ ہماری محبت ہے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو کے کہتے ہیں کہ میری کرسمس؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی عیسائی نے ہمارے ساتھ شامل ہو کے روزے رکھے ہوں؟ کسی یہودی نے ہمارے ساتھ شامل ہو کے روزے رکھے ہوں؟ ہم اتنے ماڈرن خیالات کیوں ہیں؟ ہم ہی کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ بس بھائیوں، اتنی سی گزارش ہے کہ کم سے کم یہ تو سوچیں کہ ہمیں سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہی ہونی چاہیے، ان سے زیادہ کسی سے نہیں ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ان کے بعد صحابہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو ہماری ماں کو کوئی گالی دے اسے ہم قتل کرنے تک جاتے ہیں۔ جو اللہ کو گالی دے رہے ہیں ہمارے سامنے، ہم انہیں یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی صاحب آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، غلط کہہ رہے ہیں ہم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنا ثبوت پیش کرو، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اپنا ثبوت پیش کرو، ان سے ثبوت تو مانگو، ان کے ساتھ شامل مت ہو۔ بس بھائیوں سے یہی تھوڑی سی گزارش تھی۔ اب ہمارا کام تھا اب لوگوں تک یہ بات پہنچانا۔ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ چلے اور اس گناہ کبیرہ سے بچے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔